اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 81 تا 91 میں تمام انبیاء سے لیے گئے عہد کا ذکر۔ جب انہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا، اس عہد کو بالآخر بنی اسرائیل کے انبیاء اور تمام اہل کتاب کے لیے لازم قرار دیا گیا اور اسے توڑنے پر انہیں تنبیہ کی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو تنبیہ کہ جو لوگ آخری نبی کو پہچاننے کے بعد بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ بن جاؤ اور میں بھی اس اقرار پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر جو کوئی، اور اسی طرح ہر نبی یہ پیشن گوئی کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی، سو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور آخر ایک دن سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی ابھی آ چکی تھیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ ہاں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگ جائے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔